बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाजरीन, सहाफ़त में दो इंतहाई अहम तरीन चीज़ें हैं। एक को कहते हैं ख़बर और दूसरे को कहते हैं तज्ज़िया, न्यूज़ एंड व्यूज़। जहाँ तक बात है तज्ज़िये की, अगर आप अपने किसी एक तज्ज़िये के अंदर कोई लिखने वाला कोई एक मखसूस जो है वो अपना मौक़िफ़ अपना के अपने सुनने वालों को या अपने पढ़ने वालों को किसी एक तरफ टिल्ट करता है या लीड करता है, तो शायद आपके तज्ज़िये में किसी हद तक जो है वो उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। क्योंकि तज्ज़िया जो है वो आम तौर के ऊपर जो है वो आपकी राय के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो आपकी राय जो है वो सही भी हो सकती है और गलत भी, और उसका फ़ैसला जो है वो आने वाला वक्त करता है। जहाँ तक बात है नाज़रीन ख़बर की, तो एक ख़बर करते हुए यकीनन एक सहाफ़ी की, एक रिपोर्टर की ये कोशिश होती है कि उस ख़बर के अंदर जो तमाम तर हक़ाइक़ हैं, जो तमाम तर मालूमात हैं, वो दुरुस्त अंदाज के अंदर जो है वो अपने सुनने वालों तक और अपने पढ़ने वालों तक पहुँचाई जाएँ। और एक रिपोर्टर का ये फ़र्ज़ बनता है और एक सहाफ़ी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र आए जहाँ पे हक़ाइक़ से हट के कुछ बयान किया गया हो, तो अपने सुनने वालों को और अपने जो देखने वाले हैं और अपने जो पढ़ने वाले हैं उनको उससे आगाह किया जाए। नाज़रीन, आजकल जो है वो पाकिस्तान के मीडिया उफ़क़ पे, पाकिस्तान के सहाफ़ती उफ़क़ के ऊपर जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो थी मियां नवाज़ शरीफ का केस जो कल एहतसाब अदालत के अंदर था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। कल एहतसाब अदालत से जो है वो उन्हें तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी जो है वो करार दिया गया, और आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलों की समाअत थी तो कोर्ट की जानिब से ये पूछा गया कि क्या अगर किसी एक शख्स को किसी एक अदालत की जानिब से इश्तिहारी करार दिया जा चुका हो तो क्या जो उसकी अपीलें हैं वो दूसरी अदालत के अंदर सुनी जा सकती हैं। तो ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर मौका भी दिया गया जो मियां साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस को, और फिर इसी के ऊपर बहस के लिए, इसके ऊपर बात करने के लिए जो है वो जो केस की जो समाअत है उन्हें मज़ीद मौका देते हुए जो है वो 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, जो ही ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई और सहाफ़ती हलकों के अंदर जो है वो एक बहस छिड़ गई, तो कुछ जो है वो सहाफ़ियों की तरफ से, कुछ हमारे दोस्तों की तरफ जो है वो हमारे दोस्तों की जानिब से इसके ऊपर जो है वो सवालात उठाए गए और ये कहा गया कि अगर एक इश्तिहारी, उनका ज़िक्र था इमरान खान साहब की तरफ कि इमरान खान साहब को 2014 में इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने इश्तिहारी करार दिया था, और इमरान खान साहब उस अदालत के सामने जो है वो पेश नहीं हुए थे, ना ही उन्होंने जो है वो ज़मानत कराई, और उसके बाद फिर वो केस तकरीबन 3 बरस चलता रहा और आखिरकार जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो 4 मई 2018 को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जो है वो बरी कर दिया। तो सहाफ़ी दोस्तों ने, सहाफ़ती हलकों ने इस बात का कंपैरिजन किया कि इमरान खान साहब जो कि इश्तिहारी थे, तो पनामा केस के अंदर मियां साहब के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनकी दरख्वास्त सुनी गई बल्कि उन्होंने जो केस दायर किया था उसी केस के नतीजे में जो है वो मियां साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये सवाल जो है वो सहाफ़ती हलकों की तरफ से उठाया गया, हमारे कुछ सहाफ़ती दोस्तों की जानिब से भी उठाया गया। इसके ऊपर बात करते हैं और तस्वीर का जो सही रुख है नाजरीन वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, फिर फ़ैसला जो है वो आप नहीं करना है। नाजरीन, अगर हम बात करें अदालती ज़ुबान की, अदालती लैंग्वेज की, तो अगरचे मैं इतना ज़्यादा जो है वो कोर्ट की रिपोर्टिंग में एक्टिव तो नहीं रहा, लेकिन अदालतों के फ़ैसले पढ़ने में मुझे दिलचस्पी रही। अदालतें जो टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करती हैं उनके ऊपर गौर करने में मुझे दिलचस्पी रही, और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े से बड़े जो फ़ैसले हैं अदालतों को, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो पूरे पढ़ूँ और फिर उसमें से अख़ज़ करूँ कि इसमें अदालत जो है वो क्या कहना चाह रही है या किस कानून की रोशनी में जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन, दो किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इस्तेमाल होती हैं अदालती फ़ैसलों के अंदर, या जो हमारा तफ्तीश का जो निज़ाम है, तफ्तीश का सिस्टम है, पुलिस का, इन्वेस्टिगेशन का, या उसके बाद फिर एक अदालती कार्रवाई चलती है। एक जो टर्मिनोलॉजी है वो उसको कहते हैं मुल्ज़िम, और जो दूसरी टर्मिनोलॉजी है उसको कहते हैं मुजरिम। आपको यकीनन मालूम होगा, आपकी आसानी के लिए फिर भी मैं ये बताता हूँ कि मुल्ज़िम उस शख्स को कहते हैं जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए कि इस शख्स के ऊपर इस जुर्म का इल्ज़ाम है कि ये जुर्म जो है वो इस शख्स ने किया है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो तफ्तीश की जाती है, और उस तफ्तीश के नतीजे में, अदालती फ़ैसलों के नतीजे में, और ये जो सारा प्रोसीजर चलता है, अगर वो जुर्म साबित हो जाए तो उसको जो है वो अदालतें मुजरम गर्दानती हैं और फिर से सज़ा दे दी जाती है। तो इस तरह से मुल्ज़िम वो है जिसके ऊपर किसी जुर्म का इल्ज़ाम है, और मुजरिम वो है कि जिसके ऊपर किसी अदालत
میں جرم ثابت ہو کہ اس کو اس جرم کی سزا مل چکی ہو۔ ناظرین، آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بتا دوں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پاکستان کی چھوٹی اور بڑی دونوں ہی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہیں۔ میاں نواز شریف نہ صرف سپریم کورٹ میں جو ہے وہ ان کے اوپر جرم جو ہے وہ ثابت ہوا اور انہیں جو ہے وہ نااہل قرار دیا گیا، نااہلی یقیناً سزا ہے، یعنی کہ وہ سپریم کورٹ سے سزا یافتہ ہیں، اور اسی طرح پھر میاں صاحب کو احتساب عدالتوں سے بھی جو ہے وہ احتساب کے جو کیسز جو کہ درج کرنے کے متعلق کہا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، ان میں سے بھی ایک کیس کے اوپر جو ہے وہ میاں صاحب کو سزا ہوئی، یعنی چھوٹی عدالت احتساب عدالت اور بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، دونوں عدالتوں سے جو ہے وہ میاں نواز شریف سزا یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ ایک مجرم ہیں، اسی لیے جو ہے وہ نیب کے پروزیکیوشن عدالتی فیصلوں میں جو ہے وہ انہیں مجرم نواز شریف جو ہے وہ لکھا اور کہا جاتا ہے۔ جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگا۔ ہماری بحث یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ جرم کیا یا نہیں کیا، اس کے نتیجے میں جو چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ وہ عدالتی فیصلہ تھا۔ وہ کیس اگرچہ 3 برس چلتا رہا، اور اسی طرح ایک اور کیس عمران خان صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں کیا گیا، وہاں سے بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا نہیں ملی، بلکہ انہیں جو ہے وہ صادق اور امین قرار دیا گیا، انہیں کلیئر قرار دیا گیا۔ اب یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، اگر آپ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کوئی آواز اٹھانا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا اپنا ایک موقف ہے بینگ اے مسلم لیگ نون کے ووٹر یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر، کہ آپ کے خیال میں وہ فیصلہ صحیح ہے، وہ فیصلہ غلط ہے، اگرچہ فیصلے صحیح یا غلط نہیں، قانونی اور غیر قانونی ہوتے ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تو وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے۔ تاہم ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اسی ایک مخصوص سرکل کے اندر کہ عدالت سے فیصلہ کیا آیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں عمران خان کے اوپر کسی قسم کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اور عمران خان صاحب جو تھے وہ ملزم ہی رہے، مجرم نہیں رہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیسز کیا تھے۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ 2014 میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے پولیس کی درخواست پر جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزامات عائد کیے گئے کہ انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرایا، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرایا، اور جو پولیس افسر تھے عصمت جنیجو ان کے اوپر بھی حملہ کروایا، اور چوتھا کیس تھا کہ وہ کچھ ساتھیوں کو اپنے جو ہے وہ پولیس کی کسٹڈی سے فرار کرانے میں بھی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی۔ اس حوالے سے جب جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 12 نومبر 2014 کو عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، عمران خان صاحب کی اس کے بعد سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ یہ سیاسی پرچے ہیں جو کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر کرا رہی ہے، اور وہ اس میں اپنی ضمانت نہیں کرائیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں اس وقت کی حکومت کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان کو گرفتار کرے، تاہم ان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ 14 نومبر 2014 کو عمران خان اشتہاری قرار دیے گئے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، اور عمران خان صاحب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے، اور اس دوران مسلسل پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، اور عمران خان صاحب یہ کہتے رہ گئے کہ اگر وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ حکومت کا یہ دعویٰ رہا کہ عمران خان قانون کو چیلنج کرتے رہے، لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ایک جرم نہیں کیا، نہ ہی وہ کسی جگہ ثابت ہوا ہے، تو وہ اگر انہیں حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لے، وہ ضمانت نہیں کرائیں گے اور نہ ہی وہ ان عدالتوں کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ اخلاقی طور پہ آپ ان کے اس رویے کو ٹھیک نہیں بھی گردان سکتے، کچھ ماہرین یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قانونی طور پہ بھی یہ رویہ غلط ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر الزام تھا، وہ جرم جو ہے ان کے اوپر کسی طرح سے ثابت نہیں ہوا۔ یہ معاملہ جو ہے چلتا رہا، اور بالآخر 24 نومبر 2017 کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب وہ پیش ہوئے تو انہیں یہ کہا گیا کہ وہ تھانے میں جا کے اپنے بیانات ریکارڈ کرائیں۔ عمران کے وکیل نے اس موقع کے اوپر استثناء کی جب درخواست کی تو اعتراض اٹھایا گیا کہ کیا ضمانت کی درخواست پر استثناء دیا جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ضمانت مانگی تھی، جس پر ان کے وکیل بابر اعوان نے یہ عدالت کو کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو بھی عمران خان کو بلوا لیتے ہیں، جس کے بعد یہ مکالمہ ہوا، اور اس مکالمے کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت نے انہیں کہا کہ وہ بیانات ریکارڈ کرائیں۔ معاملہ چلتا رہا، اور پھر 4 مئی 2018 کو انتخابات سے پہلے عمران خان انسداد دہشت گردی عدالت سے بری ہو گئے، یعنی ثابت یہ ہوا کہ ان کے اوپر الزامات ثابت نہیں ہو سکے، کیس ان کے اوپر جو ہے وہ غلط تھا، ان کا موقف جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوا، اور وہ عدالتوں سے بری ہو گئے، لیکن بہرحال پھر بھی انہیں جو ہے وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے تھا۔ اخلاقی طور پر یہی پوزیشن بنتی ہے۔ اب دیکھیے وفاقی حکومت نے اس وقت کیا اعلان کیا۔ وفاقی حکومت نے یہ کہا کہ یہ اس اقدام کو وہ چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ جو 4 مئی 2018 کو جو عمران خان صاحب کی انسداد دہشت گردی سے بریت ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ معاملہ ہمیں کسی جگہ نظر نہیں آتا۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب
اشتہاری قرار دیا گیا کل احتساب عدالت کی جانب سے، تو اگرچہ اس کیس میں تو نہیں توشہ خانہ میں، لیکن ایک اور کیس میں احتساب عدالت کے اور اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ سزا یافتہ ہیں، وہ عدالتوں سے باقاعدہ 4 ہفتوں کی ضمانت لے کر ایک پروسیجر کے ذریعے باہر گئے، وعدہ کر کے، اس کا ایک پورا پروسیجر تھا، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آ رہے۔ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، اس کے اوپر 2 طرح کی رائے ہیں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال ان کی طرف سے جب ریلیف مانگا گیا تو یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے علاوہ، یا اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے تو کیا جو ہے وہ ان کی درخواست سنی جا سکتی ہے یا انہیں ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین ہمیں فرق کرنا ہوگا ان دونوں کیسز کے درمیان، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے سینئر صحافی دوست جو کہ اچھا خاصا تجربہ بھی رکھتے ہیں، وہ ملزم اور مجرم میں فرق نہیں گردان سکے، یا نہیں گرداننا چاہتے، یا نہیں گردانتے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ ملزم اور مجرم کا آپس میں کمپیرزن کر رہے ہیں؟ ایک شخص کو بطور ملزم اشتہاری قرار دیا جانا، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، اور ایک شخص کو بطور مجرم جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا جانا، دونوں میں فرق ہے۔ میں دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو جب اشتہاری قرار دیا گیا تو وہ ملزم تھے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب سابق وزیراعظم پاکستان کو جب ابھی کل اشتہاری قرار دیا گیا تو وہ مجرم ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ قانون ملزم کو اشتہاری قرار دینے اور مجرم کو اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کیس میں کس حد تک یہ گنجائش موجود ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اگر آئندہ پیش نہیں ہوتے اس موقع کے باوجود تو کیا انہیں عدالتی مفرور یا ابسکنڈر جو ہے وہ قرار دیا جائے گا یا نہیں۔ ناظرین ایک چیز پہ میں نے وہ بھی بات کرنی تھی، لیکن کیونکہ ویڈیو کی ڈیوریشن اچھی خاصی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں آپ سے کل بات کروں گا۔ وہ بھی اسی طرح کی نہایت اہم معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کے ایکٹیو ہونے کے متعلق، جو کہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ان دنوں کیوں ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو اس پر کل کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین لاج نیوز کو سبسکرائب کیجئے، لاج نیوز کو لائک کیجئے، اور لاج نیوز کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان میں اپنے کمنٹس بھی دیجئے تاکہ ہم آپ کے فیڈ بیک کی روشنی میں اپنی مزید ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔